اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 80، 81، 82، 83 یعنی 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 80، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورہ نحل میں یہ بات نوٹ کرو کہ اللہ نے جو بھی نعمت دیا ہے نا انسان کو برتنے کے لیے، وہ تمام کا اللہ نے ذکر سورہ نحل میں کیا ہی ہے۔ ابھی آیت نمبر 80 جو ہے اس میں اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ واللہ جعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، اور سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم، تمہارے لیے تمہارے گھر، اور اس میں سکنن یعنی کہ راحت، قرار، سکون، سکنن۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، یعنی ابھی پہلے بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے وہ گھر جس میں تم سکون اور قرار پاتے ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے وہ جلود الانعام، یعنی جانور تمہارے جن کے چمڑے کو تم استعمال کرتے ہو بیوتن، گھر بنانے کے لیے، یعنی کہ ٹینٹ بنانے کے لیے، خیمے۔ تو وہ جانوروں کے جو چمڑے ہوتے تھے اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کو گھڑی کر کے جیسے ساتھ میں رکھ لیا، اور ساتھ میں اس کو جو چیزیں اس کو خیمہ بنانے کی ضرورت ہے تو وہ سب اونٹ پہ لے لیا اور سفر کر رہے۔ تو اب جہاں پر بھی وہ رکیں گے تو وہ وہیں پر وہ خیمہ جو ہے وہ وہیں پر گاڑ کے اور مطلب اپنے لیے ایک ٹیمپرری گھر بنا لیں گے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے وہ تمہارے جانور، ان کے چمڑے، بیوتن جس کا تم گھر بناتے ہو، خیمہ بناتے ہو، تستخفونہا یعنی کہ وہ بہت ہی لائٹ ہوتے ہیں، بہت ہی ہلکے تم کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ اٹھا کے تم کو اب سفر کرنا اتنا لمبا۔ یوم ظعنکم یعنی جب تم چل رہے ہوتے، جب تم سفر میں ہوتے ہو، وہ یوم اقامتکم اور جب تم رک جاتے ہو، ٹھہر جاتے ہو، تو تم اس کو ٹینٹ کو پچ کرتے ہو وہاں، یعنی اس کو مطلب وہیں پر گاڑ دیتے ہو اور خیمہ تیار کر دیتے ہو۔ تو تمہارے چلنے میں وہ اتنا ہلکا پھلکا ہے جس کو تم اٹھا کے چل رہے ہو، اور جب تم کہیں رکتے ہو تو وہ خیمہ بنا دیتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا اور رہی اب اس کے جو اس کے وول جیسے بال جو ہے، یعنی کہ مطلب جو شیپ ہوتی ہے نا، تو شیپ کے دیکھو ایسے گھنگرو جیسے بال، کرلی کرلی، اور پورے بال ہوتے کافی، ہمیشہ ٹھنڈی ملکوں میں جہاں پر بھی تو ان کے اوپر بہت اچھے بال ہوتے ہیں جو کہ اچھے گرم ہوتے ہیں، تو اس کو صوف بھی کہتے ہیں، صوف۔ تو یہ اس کا پلورل ہے، اسوافہا، تو وہ بھی تم استعمال کرتے ہو۔ واوبارہا اور جو مطلب دوسرے مطلب جو ہے جانور، ان کے جو بال ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہو۔ اور پھر واشعارہا اور یہ ہے بکری کے مطلب جیسے بال سافٹ، اور ایسے اونٹ کے بھی سافٹ بال جو ہوتے ہیں، تو یہ تمام کو تم استعمال کرتے ہو۔ اگر اللہ یہ بناتا نہیں تو تم استعمال کہاں سے کرتے؟ لیکن اللہ نے یہ بنایا، پھر تمہیں وہ ذہانت دی، انٹلیکٹ، یعنی کہ تم کو انٹیلیجنٹ بنایا کہ تم نے ان بالوں سے اپنے لیے تم نے لباس بنائے، اپنے لیے گرم کپڑے بنائے، اور اسی سے تم اپنے لیے بلینکٹ اور سب کچھ بناتے ہو، اور خود کے لیے گرم کپڑے بھی بناتے ہو۔ تو واشعارہا اساسا ومتاعا الی حین، اور یہ ہے تمہارے لیے برتنے کا ایک سامان بھی ہے یہ،
اور یہ تمہارے لیے متا بھی ہے. متا تو یعنی کہ تمہارا مطلب مال اور متا جسے کہتے ہیں نا، جو ساز و سامان، تو وہ بھی ہے یہ. وہ متان الہین، اور لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے ہے وہ، مطلب کوئی زندگی بھر کے لیے سب چیز نہیں چلنے والی. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے کو ملتا، چاہے ہم کتنا ہی عمدہ گھر بنا لیں، کتنے بھی اچھے محل بنا لیں، راجا اور بادشاہ لوگ، وہ بھی سب ٹیمپرری ہی ہوتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ متان الہین ہے، تھوڑے وقفے کے لیے، کوئی عمر بھر کے لیے نہیں ہوتا. وہ ویئر انٹر نہیں ہوتا، گھر کا ریپیئر نہیں کرنا پڑتا. It is Allah who made your habitations homes of rest and quiet for you, and made for you out of the skins of animals tents for dwellings, which you find so light and handy when you travel and when you stop in your travels. And out of their wool you and their soft fibers between wool and hair, یعنی وہ جو گرم وول ہے اور بال اس کے درمیان کا بھی ایک رہتا ہے. and their hair rich stuff and articles of convenience, جو تمہارے یعنی مطلب بہت تمہارے لیے بہت کنوینئنس مطلب جو کرے، یعنی تمہارے لیے آسانی کرے. ٹو سرو یو فار اے ٹائم، لیکن وہ صرف تھوڑے سے وقفے کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2114. Man's social, intellectual and spiritual gifts make of his permanent dwellings. یعنی انسان کا جو معاشرتی یعنی معاشرہ جو ہوتا وہ، پھر اس کی اپنی ذہانت، اور پھر اس کو جو روحانی طور پہ جو تحفے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، تو وہ سب ملا کے اس کے لیے ہمیشگی والا گھر بنتا ہے. ہمیشگی والا گھر یعنی کہ مطلب جو پرماننٹ جو گھر بناتے ہیں، پرماننٹ اس لیے بولتے کہ وہ لمبا چلتے ہیں. ہومز آف ریسٹ اینڈ کوائٹ، یعنی کہ جہاں تمہیں راحت اور قرار ملے. آف ریفائنمنٹ، یعنی بہت ہی اعلیٰ اور مطلب اچھے عمدہ جس کو کہتے ہیں، اور بڑے ایلیگنٹ صاف ستھرے. اینڈ دا پیورر افیکشنز، اور اس کے اندر تمہارے مطلب اچھی دل میں سب کی محبتیں ہیں، اچھے جذبات ہیں. وچ آر دا ٹائپس ان دیئر دس ارتھلی لائف، یعنی دنیا کی زندگی کے لیے یہ ہے تمام. لیکن آف دا ہائیسٹ اسپرچل گڈ، لیکن جو بلند ترین روحانی اچھائی اور بھلائی ہے وہ ہے دا لو آف اللہ، کہ اللہ سے محبت ہوگی تو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا گھر بناؤ گے نا، جو سچ مچ پرماننٹ ہے. دا پیور ہوم thus becomes the type of the highest spiritual destiny of man. یعنی انسان کی بلند ترین روحانی اس کی ڈیسٹینی، یعنی کہ اس کی قسمت، اس کا فیوچر جو اصلی فیوچر ہے، یعنی تو وہ بنے گا نا. اینڈ دیز کیپیسٹیز ان مین آر دا گفٹس آف اللہ. اور انسانوں کے اندر جو یہ قابلیت یا کیپیسٹی جو ہے ان کے اندر، یعنی کہ شعور ہے یا ان کے اندر صلاحیت ہے، تو یہ تمام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 2115. وین مین ٹریولس، انسان جب سفر کرتے ہیں یعنی سفر میں نکلتے ہیں، ہی وانٹس ٹیمپرری ڈویلنگس، ٹینٹس وچ ہی کین میک آف دا اسکنز آف اینیملس. تو یعنی اس کو ایک وقتی طور پہ کوئی چھت اور سایہ چاہیے نا، تاکہ وہ اس کے مطلب ٹینٹ بنائے، خیمے بنائے، جو کہ مطلب اللہ نے مطلب دی نا اس کو، جو جانوروں کی سکن، اور جن کو ذبح کرتے تم کھاتے ہو، پھر اس کی سکن جو ہے اس کو بھی استعمال میں لاتے ہو. اور آف دا فیبرکس آف ویجیٹیبل فائبرس، اور جو ایسے ویجیٹیبلز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر لمبے ریشے نکلتے ہیں، تو وہ ریشے نکلتے ہیں جن سے مطلب بنتی ہے نا، چٹائیاں بنتی ہے، سب کیا کیا چیزیں بنتی ہے نا، تو اس سے بھی بناتے. سملر ٹو دا اسکنز آف اینیملز، وہ جیسے جانور کی جو چمڑا ہے اس کے طرح بن جاتے ہیں. دیز ٹینٹس آر ایزی ٹو کیری وین موونگ اینڈ ایزی ٹو پچ ڈیورنگ ہالٹس. تو یہ جو ہے ٹینٹ، ان کے خیمے کا جو یہ مطلب پورا پیکٹ جو ہے، تو یہ جب وہ لوگ کیری کرتے ہیں اونٹوں پہ سب پہ، تو وہ ان کے لیے ہلکا پھول ہوتا ہے، اس کو اٹھا بھی کے لے کے جاتے ہیں، پھر جہاں رکتے ہیں وہاں پر اس کو خیمے کو گاڑ کے اور وہاں خیمہ کھڑا کر دیتے ہیں.
تو ان کے لیے رہنے کے لیے ٹیمپرری مطلب طور پہ گھر مل جاتا ہے ان کو. پھر 2 نوٹس اور ہیں یہاں پر کہ 2116 اینڈ 2117. صوف 2116 صوف یعنی وہی اسواف جو پلورل میں بولا گیا. تو صوف یعنی کہ وول، جو بھیڑ یعنی کہ شیپ، اور شیپ کے اوپر ہمیشہ وہ بال ہوتے ہیں جو لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس کا سب کیا کیا بناتے ہیں. اکثر پہاڑی ٹھنڈے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیٹھ کے اس کو ویونگ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بنتے ہیں نا، بلینکٹ بھی بنتے ہیں، شال بھی بنتی ہے. از واٹ وی گیٹ فرام شیپ یعنی کہ جو ہم کو بھیڑ سے ملتی ہے، بکریوں سے الگ ملتا ہے. شعار یعنی ہیر، یہ ہے جو ہم کو بکریوں سے ملتا ہے. از واٹ وی گیٹ فرام گوٹس، بکریوں سے. سافٹ بال اور سملر اینیملس یا ان کی طرح کے جو بھی اور اینیملس ہیں ان کا بھی ملتا ہے. فار ویونگ انٹو فیبرکس، کہ اس سے وہ لوگ پورا ایک مطلب اس طرح سے بنتے ہیں کہ اس کا پھر لباس بھی بن سکے. وبر یعنی وبر جو ہے وہ ہے از دا سافٹ کیملز ہیئر، یعنی کہ جو اونٹ کا جو ملائم مطلب جو بال ہوتے ہیں وہ. آف وچ آلسو فیبرکس آر ووون، ان سے بھی یعنی کہ لباس بنائے جاتے ہیں. دے مے بی کنسیڈرڈ انٹرمیڈیٹ بٹوین دا ادر ٹو، یعنی دونوں کے اندر یعنی ملتے جلتے ہیں. بائی ایکسٹینشن اینڈ انالوجی دا ٹرم may be applied to fur such things by way of illustration. یعنی جیسے اور بھی اگر اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں اگر، تو مثال کے طور پہ جیسے کہ ابھی کے لوگوں کو فر کا معلوم ہے کہ بھئی فر جو ہے اس کا فر کے جیکٹ ہوتے ہیں یا فر کے سٹول ہوتے ہیں، ایسے اس طرح سے رہتے ہیں نا، منک کوٹ اور یہ سب، تو وہ فر سے بنتے ہیں نا. اور پھر نیکسٹ اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2117 آل سچ آرٹیکلز آف ریفائنڈ لگژری. تو ایسی تمام جو ساز و سامان بنتے ہیں اور پھر وہ اور بھی بہترین ایلیگنٹ اس کی یعنی لگژری یعنی زیادہ مہنگے اینڈ یوزفل آرٹیکلس آف کمفرٹ، اور تمہیں یعنی اس کے اندر بہت آرام دہ یعنی آرام دہ ہے وہ تمام چیزیں. اینڈ کنوینئنس، اور اس کے اندر تمہارے لیے آسانیاں ہیں. اونلی، مگر پھر یہ تب سب رہے گی کب تک؟ اونلی لاسٹ فار اے وائل، تھوڑے ٹائم کے لیے ہی ہے یہ سب کچھ. بٹ دے مسٹ بی کنسیڈرڈ ایز Allah's gifts، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، یہ سمجھنا چاہیے. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 81. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 81 میں، واللہ، اور اللہ نے بنایا. واللہ جعل means he made، تو واللہ جعل لکم، تمہارے لیے اللہ نے بنایا، مما خلق ظلالا، وہ جس میں سے یعنی تمہارے لیے بنایا اللہ نے سائے یعنی شیڈز. کیونکہ اگر انسان دیکھو کہیں پر بھی اس کو دھوپ میں سایہ ملے گا تو وہ اس سائے کے پاس جلدی سے چلا جائے گا، کہ جھاڑ کا سایہ ہو یا کسی بھی چیز کے جیسے سائے دار یعنی سبھی کچھ آ جاتا ہے، سایہ جہاں بھی ملے. ظلال جو ہے وہ سایہ ہے، شیڈ. وجعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں، اکنانا، یعنی اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے لیے بنایا شیلٹر، یعنی کہ پناہ لینے کی جگہ، یعنی گفائیں، کیوز جو پہاڑوں میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا. پہاڑ بنایا، اس کے اندر جو گفائیں ہیں یعنی کیوز ہیں، غار، وہ اللہ نے بنایا. وجعل لکم، اور تمہارے لیے اس نے بنایا سرابیل، یعنی کہ جو تمہارے کرتے یا گارمنٹ ہوتے ہیں، تو تقیکم الحر، تاکہ تمہیں بچائے سخت گرمی سے. تو سخت گرمی سے بچنے والے کپڑے جو ہوتے ہیں
جو اچھے لائٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ ٹھنڈے لگتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے بنایا. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے ایسے بھی لباس بنایا، یعنی کہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، زرہ بختر، تو وہ بھی اللہ نے بنایا. کیونکہ جب جنگ پہ انسان جاتا ہے تو وہ جو ہے نا باسکم یعنی جنگ، تو جنگ پہ جانے کے لیے اس کو وہ زرہ بختر جو ہے اس کو وہ پہننا پڑتا ہے. آرمر جو بنتا ہے سب لوہے کے اس سے بنتا ہے، پورے چین وین سے سب سے، تو وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا تاکہ تم جنگ میں مطلب زخموں سے بچ سکو. کذالک یتم نعمتہ، اس طرح سے اللہ نے تمام نعمتیں تم پہ پوری کی، یعنی کہ تمام یتم پوری کی تمہارے پر نعمتیں. علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون. اب یہاں اللہ نے یؤمنون نہیں کہا، تسلمون کہا ہے. تسلمون کے اندر سلمہ ورڈ آتا ہے. سلمہ یعنی کہ مطلب سرنڈر ہونا، یعنی اسی سے اسلام ورڈ ہے، اسی سے مسلم ورڈ ہے کہ جو اللہ کے ول کے آگے سرنڈر کرے وہ مسلم ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں اتنی اللہ نے گنایا ہے مین، اور اسی سے پھر بہت ساری اس کی برانچ بنتی جاتی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پورا کیا، کھانے پینے سے لے کے اللہ نے ہر چیز کو بتایا یہاں. تو اب تم، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم جو ہو وہ اللہ کی ول جو ہے اس کو اس کے سامنے سرنڈر کرو، یعنی کہ یہ اسلام کا دوسرا نام ہے. تسلمون یہ اللہ نے کہا. It is Allah who made out of the things He created some things to give you shade. Of the hills He made some for your shelter. He made you garments to protect you from heat, and coats of mail to protect you from your mutual violence. Thus does He complete His favors on you, that you may surrender to His will in Islam. سوچو اتنی بات کھلی ہے اب تو، پھر بھی نہیں اگر کوئی سرنڈر کرے گا اسلام میں یہ سب جاننے کے بعد بھی، تو پھر وہ تو سزا کا مستحق بنے گا ہی بنے گا نا. اس کی نوٹس ہیں، 3 نوٹس ہیں، 2118 and 2119 and 2120. تو 2118 فار ایگزامپل شیڈ کے لیے کہا گیا ٹریز، گارڈنز، دا روفس آف ہاؤزز، یعنی جو گھر ہے ان کی چھتیں بھی تو تمہارے لیے سایہ ہے نا. تو جھاڑ، باغات اور گھروں کی چھت. آلسو from another point of view, the fact that the sun's rays at various times and in various parts of the earth come obliquely. تو کہیں کہیں پر زمین کے کچھ حصوں پہ اور کچھ مطلب وقت میں، یعنی کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ اس طرح سے یعنی ٹیڑھی ٹیڑھی obliquely گرتی ہیں، thus causing shadow along with sunshine. تو سورج کی ہم کو لائٹ بھی ہے، سورج کی لائٹ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سایہ بھی مل رہا ہے. ان دا ہلز دیر آر کیوز اینڈ گروچوز. تو وہ مطلب وہ جو چھوٹے چھوٹے کھڈے جیسے ہوتے ہیں نا، چھوٹا مطلب، لیکن کیوز جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی گفا ہوتی ہے، غار. پھر ہے 2119 نوٹ جس میں اللہ نے کہا کہ جو کپڑوں کے بارے میں، تو یہاں ہے our clothes protect us from heat and cold. ہمارے لباس جو ہیں، ہمارے کرتے، ہمارے لباس، ہمارے تھوب، ہمارے گارمنٹ جو ہے ہم کو بچاتے ہیں گرمی سے، کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہم ہلکے پھلکے پہننا پسند کرتے ہیں، اور جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہم کو ذرا موٹے پہننے کو چاہیے کہ ہمیں ٹھنڈی نہ لگے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی اللہ نے ہی ہم کو عطا کیا. جسٹ ایز our armor protects us from the hurt which we might otherwise receive in battle. اور پھر اللہ نے جو لوہے کے تھرو آرمر جو کہ مطلب وہ بختر وہ جو ہے پہنتے ہیں جو جنگ کے ٹائم پر، تاکہ
مطلب جو بھی زخم لگنے والے ہیں اس سے بچایا جائے جب وار کے ٹائم پہ. پھر 2120 یعنی کہ 2120 نوٹ جو ہے اس میں all these blessings یہ تمام نعمتیں ہیں which have both a physical and by promoting good of man یعنی کہ اس میں فزیکل یعنی جسمانی جو ہے وہ بھی ہے اور اسپرچل پرپز بھی اس میں روحانی بھی ہے پرپز. should teach us to rally to Allah یعنی اس کے اندر جو یہ فزیکل بھی ہے لیکن روحانی جو اندر مقصد ہے اس کی وجہ سے ہم کو یہ چیز ہم کو سکھا رہی ہے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے. اینڈ ٹیون آور ول اور ہماری جو خواہشات ہیں ڈیزائرز ہیں اس کو ہم کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اینڈ ٹیون آور ول ود ہز یونیورسل ول اللہ کی جو یونیورسل ول ہے اس کے ساتھ ہم کو جڑنا چاہیے which is another name for اسلام جو کہ اسلام کا دوسرا نام ہے. پھر ہے نیکسٹ 82 آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فَإِن تَوَلَّوْا یعنی اگر پھر وہ اس سے پھر جائیں مڑ جائیں سب کچھ جاننے کے بعد پلٹ کے چلے جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو آپ کی طرف جو ذمہ داری ہے وہ تو صرف ان کو پہنچانا ہے پریچ کرنا ہے ان کو واعظ و نصیحت کرنا ہے. بلاغ المبین بہت ہی کلیئر یعنی وہ میسج وہ پیغام قرآن کا جو بہت ہی کلیئر ہے اس کلیئر میسج کو ان تک پہنچا دو. بس آپ کا کام یہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں. کسی کو بھی زبردستی مار کوٹ کے مسلمان نہیں بنانا. بٹ اف دے ٹرن اوے thy duty is only to preach the clear message. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 83 یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یعرفون عرفہ جو ہے عارف عرفہ یہ اس کا مطلب ہے جاننا نالج. تو یعرفون نعمت اللہ ہے جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے فیورز کو. ثم ینکرونہا اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں. ینکرو انکار ینکرونہا ان تمام نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. پھر وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کی اکثریت تو کافروں کی ہے. یہ سب کافر ہے زیادہ اکثریت ان کی کافروں کی ہے. They recognize the favors of Allah پہچانتے ہیں اللہ کے فیورز کو برابر پہچانتے ہیں. Then they deny them اس کے بعد اس کا انکار بھی کرتے رد کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے یہ سب تو ہم کو ملنا تھا ہم تو ہے ہی ایسے بڑے خوش قسمت لوگ جن کو ارے بھائی ہمارے تو باپ دادا سے بھی ملا ہوا ہے ارے ہم نے محنت کر کے کمایا ہے ارے یہ سب نہیں ہے وہ اللہ ہے جس نے دیا ہے. اب تم اس کی فیور اور اس کی نعمت کا انکار کرتے ہو ڈینائی کرتے ہو. اینڈ موسٹ آف دیم آر کریچرز ungrateful اور ان کی اکثریت جو ہے اللہ کہتا ہے وہ تو ناشکرے ہیں کفران نعمت کرنے والے لوگ. اس کی 2121 یعنی ایک نوٹ ہے. عرفہ از ڈسٹنگوشڈ فرام علم یعنی کہ نالج. تو یعنی نالج اور یہ جاننا یہ ہے نا مطلب اسی لیے دیکھو نام عارف کا نام بھی بہت پسند کیا جاتا ہے عرب لوگوں میں وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے نالجبل اور اس طرح سے ہے نا. تو is implying a specific discernment or recognition of various qualities and uses. یعنی اس کو پہچانتے ہیں یہ تو پہچاننا ہوا. یعرفون کا مطلب پہچاننا ہے نا کہ جو بھی مطلب یعنی اسپیسیفک ڈسرنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی کہ ان کو شعور ہے ان کو فہم ہے یہ جو کوالٹیز جو بھی ہے الگ الگ طرح کی جو مطلب اور یوزز اس کا استعمال. آل مین کائنڈ ریکگنائزڈ دا ویلیو آف دا بلیسنگز دے انجوائے. ہر انسان یہ چیز کو پہچانتا ہے کہ اس کے اوپر جو نعمت ہوئی ہے اور جس کو کہ وہ بہت انجوائے کر رہا ہے نعمت کو انجوائے کرتے اچھا کھانا اچھے کپڑے اچھا لباس اچھا گھر
پھر اپنے لیے سواری اچھی گاڑی اور سب کچھ. تو یہ تمام نعمتیں ہیں اللہ کی, تو انسان اس کو پہچانتا برابر ہے, بٹ in forgetting or disobeying their author, جو اس کا اصلی author ہے اللہ, اس کو بھول جاتے ہیں اور یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں, disobey کرتے ہیں. The wicked show gross ingratitude. جو بھی وکٹ لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, بہت ہی ایول لوگ ہیں, بہت ہی خراب لوگ ہیں, جو کرپٹڈ وکٹ لوگ, وہ تو اپنا جو کفر ہے یعنی کہ جو انگریٹیٹیوڈ ہے, یعنی کہ مطلب ناشکری, جس کو ناشکری, وہ تو پوری کی پوری وہ لوگ مطلب دکھاتے ہیں. For in practice they deny their obligation to him. Him is Allah. For those blessings, یعنی ان تمام blessings کے لیے اللہ کی طرف ان کی شکر گزاری ہونی چاہیے, تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے نہیں بھائی یہ تو ہم نے بنایا ہے مال و دولت, ارے بھائی یہ تو ہم نے کمایا, ارے نہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہم کو جاگیریں ملی ہے, اور یہ تو ہماری ہوشیاری تھی جس کی وجہ سے ہم کو ملی ہے. سبحان اللہ, یعنی اللہ کو بالکل فراموش کر دو, اپنی بڑائی مارتے رہو, مارتے رہو, مارتے رہو. سبحان اللہ.